وہ جو گھٹیا رائٹس ہیں کہ جتنے مرضی کپڑے پہنے وہ جس طرح کی مرضی بے شرمانہ حرکتیں کریں اور جس طرح کی مرضی بے حیائی پھیلائیں، اس نے میرے ہاں کے مرد کو ڈرا دیا۔ جن سالوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ وہی ٹائم ہے جس میں پاکستان میں 30 سالوں سے کرپشن کا بھوت جو ہے وہ ہمارے سر پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ اچھا سر، اگر ہم اس لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آئین میں کوئی سزا کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو پھر نو نو کیا نو کریں نو گے؟ السلام علیکم جی، میں آمنہ عظمت اپنے یوٹیوب چینل سٹے ود آمنہ کے ساتھ، میرے ساتھ موجود ہیں خلیل الرحمان قمر صاحب۔ ان سے بات کرنے آئی ہوں، یہ جو ایک ہفتے کے اندر اندر پاکستان میں بھونچال آ چکا ہے، اس کو ہم سمیٹنے کے لیے ہمت نہیں جمع کر پا رہے۔ بڑے سے بڑا انسان بھی اس ٹائم پہ ٹوٹا پڑا ہے۔ ابھی ہم 14 اگست کے پہلے واقعے سے ہی نمٹ رہے تھے، ابھی اس سے بھی نمٹ نہیں پائے کہ ایک اور واقعہ جو ہے وہ وائرل ہوتا ہوا نظر آ گیا۔ بات کرتے ہیں سر سے، جانتے ہیں کہ یہ واقعات، ان کی وجوہات کیا ہیں، کہاں سے ان کی روٹس آتی ہیں اور کون ہیں یہ لوگ جو یہ کر رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام آمنہ، کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سر، یہ 14 اگست کو ایک واقعہ ہوا، ایک لڑکی کی وجہ سے جو کچھ ہوا ہے، آپ کس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، لڑکی کو یا ان مردوں کو؟ یہ سوال تو بجائے خود اب اپنا جواب بن چکا ہے کہ ہم ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے، کس نے کیا کیا۔ لیکن آمنہ، اس بات کو اس حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ یہ جو بدقسمت واقعہ ہے، وہ تم نے بڑا اچھا لفظ کہا کہ ہم سمیٹ نہیں پائے اس کو، ہم آنے والی شاید کئی ڈیکیڈز میں سمیٹ نہیں پائیں گے۔ اور جب بھی ہم دوسرے ملکوں میں ہونے والی منورٹیز کے ساتھ اور عورتوں کے ساتھ زیادتیوں کی آرگومنٹ دیں گے تو یہ واقعہ ایک جوتے کی طرح اٹھا کر ہمارے منہ پر مار دیا جائے گا۔ ہمارے پاس سوائے یہ کہنے کے کچھ باقی نہیں رہا کہ یہ ہم میں سے نہیں تھے۔ اچھا، یہ ہم میں سے نہیں؟ یہ ہم میں سے نہیں۔ پھر یہ کون ہے؟ بات کو سمجھو، کون ہے؟ آپ نے کبھی خواب میں بھی سوچا کہ آپ سے کوئی ایسا ایکٹ ہو جائے جس سے آپ کے ملک کی تذلیل ہو؟ بالکل بھی۔ آپ نے کبھی خواب میں سوچا کہ آپ کوئی ایسا ایکٹ کرو جس سے عورت کی ہستی کی، اس کے تقدس کی توہین ہو جائے؟ میرے ہاں کی کوئی اچھی لڑکی یہ تصور بھی نہیں کر سکتی کہ وہ ایسا کوئی ایکٹ کرے ہو۔ بلکہ میں نے تو 14 اگست میں دیکھا کہ 14 اگست کے کپڑے پہننے اور اس کو منانے میں لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکوں سے زیادہ پیش ہوتی ہیں، اور شاید ان کی دیکھا دیکھی ہمارے ہاں کے لڑکے بھی ایسے لباس پہنتے ہیں جن کی مناسبت 14 اگست سے ہوتی ہے۔ لیکن تم سوچو، ایک لڑکی نکلتی ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان کی، وہ جو اپنے آپ کو نام نہاد قوم کی بیٹی بولتی ہے، وہ ساتھ اپنے 8-10 لونڈے ہیں اس کے، اور وہ میسج کر کے اپنے فینس کو بلاتی ہے کہ آ جاؤ، وہاں میں پہنچ رہی ہوں، اور وہاں جس نے مجھ سے سیلفی کھنچوانی ہے یا میرے ساتھ ٹک ٹاک بنانا ہے وہ وہاں آ جائے۔ اس کے بعد وہاں وہ بھیڑ لگتی ہے، اور جب پہلے تو اس کے مجھے جو اطلاعات ملی ہیں، پہلے اس کے قریب لوگ نہیں آئے، اور اس نے لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ایسی ٹک ٹاکس بنوائی ہیں وہاں، جس سے لوگوں نے دامے درمے وہاں اکٹھے ہونا شروع کر دیا ہے۔ اچھا۔ فلائنگ کسز کر رہی تھی وہ اپنے ان ٹک ٹاکس میں، وہ لڑکوں کو ہگ کر رہی تھی، کسی کی گود میں بیٹھ رہی تھی۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ وہ جو اس کے فینز جو اس طاق میں آئے ہوئے تھے کہ آج اس بے شرم لڑکی سے ہماری ملاقات ہو جائے گی اور ہماری ٹک ٹاک بن جائے گی، وہ پہنچ گئے۔ اس کے باوجود وہ کون تھی؟ اس کی یہ جرت تھی کہ وہ مینار پاکستان جیسی مقدس جگہ پر اس بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ وہ جو 300-400 لونڈے ہیں آمنہ، ان کی جرت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ وہ لڑکی کے ساتھ اس طرح دست درازی کرتے اور کتوں اور بھیڑیوں کی طرح اس کو نوچتے۔
کچھ مظاہر ایسے ہیں جو بعد میں نظر آنے والے ہیں، جن کو سمجھنا ہوگا بیٹھ کے، اور شاید یہ میرا کام نہیں، یہ تفتیش کاروں کا کام ہے۔ ان کو بڑے غور سے یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ شاید کوئی پلانٹڈ شو تھا، کیونکہ میرے علم میں آیا ہے اور لوگ بڑی اتھینٹسٹی سے مجھے بتا رہے ہیں، بلکہ وہ لوگ جو اس شعبے سے متعلق ہے، کہ وہ 14 کو یہ واقعہ ہوا اور 15 کو اس نے بڑے شان و شوکت سے ایک اور ٹک ٹاک بنا کے وہ اپیئر ہوئی ہے، اور اس میں شی واز ویئرنگ اے ویری نائس ڈریس، شی واز ہیونگ میک اپ آن ہر فیس، اور پھر اچانک 17 تاریخ کو کچھ طے کر لیا گیا ہے اور وہ اس کی FIR کٹوانے نکل گئی ہے۔ وہ اس نے جو بھی کیا، وہ 300-400 لڑکے کون تھے، ان کو گرفت میں لینا چاہیے اور ان کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے، اور میں چاہوں گا، پتہ نہیں یہ لیگلی پاسبل ہے یا نہیں، کہ یہ سزا ٹھیک مینار پاکستان کے سائے میں دی جائے، تاکہ دنیا کو بھی میسج جائے۔ وہ دنیا جس کے اینکرز آپ پر بھونکنے کے لیے تیار بیٹھے تھے، ان کو آپ نے اتنا مواد دے دیا ہے کہ اب اگلے سے کئی سال تک آپ اس کی وضاحتیں دیتے رہیں گے۔ ان کو بھی پتہ چلتا کہ جب کوئی پاکستان میں کسی عورت کی بے حرمتی کی جرت کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ آپ نے بات کی کہ ان 300-400 مردوں کو سزا دینی چاہیے اور اسی جگہ پہ ٹھیک دینی چاہیے جہاں پہ انہوں نے لڑکی کی بے حرمتی کی۔ اب مجھے یہ بتائیے گا کہ ایک عورت، میں بھی ایک عورت ہوں، سستی شہرت کے لیے ہتھ کنڈے یوز کر رہی ہے، کیا اس کی سزا نہیں ہے آئین میں کہ وہ لوگوں کو دیکھیے، بھگا رہی ہے؟ بدقسمتی سے یہ آئین میں سزا نہیں ہے، یہ بدقسمتی ہے بہت بڑی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو آپ کی فیمنسٹ ہیں، وہ جس طرح پل پڑی ہوئی ہیں ہمارے سوشل سیٹ اپ پر، تو لڑکیوں کو، ایسی لڑکیوں کو جنہوں نے آپ جیسی اور آپ کے ساتھ جو ہمارے ملک کی اچھی لڑکیاں ہیں ان کا امیج خراب کرنے کی کوشش کی ہے، وہ دندناتی پھر رہی ہیں۔ They do not represent my social setup. They do not represent my Islamic injunctions, and they do not represent my values. ان کو یہ کھلی چھٹی اس لیے مل گئی ہے کہ مرد ڈر گیا ہے۔ یہ جو بھونکنا ہے نام نہاد گھٹیا رائٹس کے لیے، ایک تو عورت کے بڑے جائز رائٹس ہیں جن کے لیے I've been fighting all the ways، وہ جو گھٹیا رائٹس ہیں کہ جتنے مرضی کپڑے پہنے، وہ جس طرح کی مرضی بے شرمانہ حرکتیں کریں اور جس طرح کی مرضی بے حیائی پھیلائیں، اس نے میرے ہاں کے مرد کو ڈرا دیا، ورنہ آج سے 20-30 پہلے یہ حرکت نہیں ہو سکتی تھی۔ ہمارے ہاں کے بزرگ اور لوگ بڑی سختی سے ایسے لوگوں کو نپٹ لیتے تھے۔ یہ وہ معاملات ہوئے ہیں جن کی وجہ سے آپ کے معاشرے کو اور آپ کی ویلیوز کو سزا مل رہی ہے۔ اچھا سر، اگر ہم اس لڑکی کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ آئین میں کوئی سزا، کیوں چھوڑ دیتے ہیں؟ تو پھر نو، دیکھیے، انسٹیگیٹ کرنے کی سزا ہے، سزا کریٹ کرنی ہوگی۔ ہمارے پاس وہ دفعات ہیں، وہ ہمارے وکلا بتائیں گے، اور میں شاید آج ہی یا کل اپنے وکیل دوستوں سے بات کروں گا کہ اس لڑکی کو اس ایکٹ پر کیسے باز پرس ہو سکتی ہے۔ کم از کم اتنا تو کر دو، اس کی اتنی تذلیل تو کر دو، اس کے اندر اس کے ضمیر کو جگا کر اتنا تو کہہ دو کہ بدبخت، تو نے اپنے ملک کی عزت کی لوٹیا ڈبو دی ہے۔ 14 اگست کو ہونے والے واقعے کے بعد کچھ خواتین نے مجھے پرسنلی ٹیکسٹ کیے، پوسٹ لگائیں کہ دبئی میں، یورپ میں یہی مسلم خواتین ہوتی ہیں، انہوں نے کپڑے نہیں پہننے ہوتے، بکنیز پہن کے گھوم رہی ہوتی ہیں، کسی کی ہمت نہیں پڑتی جی ان کو دیکھ لے کے ہاتھ لگا لے، جی وہاں پہ لا مضبوط ہے، جی ان کی نیشن جو ہے وہ سدھر چکے، ہماری نیشن نہیں سدھری۔ سر اس میں پھر کیا برائی آپ کو نظر آ رہی ہے یا کیا اچھائی ہے؟ ان عورتوں کو کیسے سمجھایا جا سکتا ہے؟ اچھا، میں 10 دفعہ دبئی گیا ہوں، میں نے نہیں وہاں دیکھی ایسی کوئی عورت۔ اچھا، یہ کون عورتیں ہیں اور یہ کہاں جاتی ہیں ان کا پتہ کرو۔ وہ دبئی میں کون سے کارنرز ہیں جہاں یہ پہنچتی اور یہ والا منظر دیکھتی ہیں؟ انہوں نے وہ ریزرو رکھے ہوں گے، ہمارے پاس بھی تھا زمانے میں، وہ ضیاء الحق کی بیوقوفی سے یہ سارا کچھ ہوا۔ ہم نے ہمارے ہاں بھی یہاں بازار حسن تھا، وہاں سب کچھ ہوتا تھا، تو اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے۔
اور جنہوں نے یہ شوق ہیں، جنہوں نے یہ شوق پالے ہوئے، وہ مہربانی کر کے ایک ٹکٹ بھرے، ایک ویزا لگوائیں، وہاں تشریف لے جائیں، اور جو انہوں نے کرنا ہے کر آئیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، نہ ہم نے کوئی قدغن لگائی ہے، نہ ہم یہ کہنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ والے جواب اچھی عورت نہیں دے سکتی۔ اچھا، لباس کی بات تو ایک سائڈ پہ رہ گئی، یہ جو 20 سے 30 سالوں میں ہم نے ایک چینج دیکھا ہے یوتھ میں کہ ان میں ایک جنسی جنون پایا جا رہا ہے، ان کے رجحانات جو ہیں جنس کی طرف مائل ہو رہے ہیں، یہ ایک دوسرے کو کنٹرول نہیں کر پا رہے ایک دوسرے کو دیکھنے کے بعد، تو سر اس کی کیا وجہ ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی ہمیں، کیا ہماری تربیت میں فقدان ہے یا کہاں پہ مسائل آ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ نہیں کر پاؤں گا، وہ میں صرف ارباب اختیار سے جب میری ملاقات ہوتی ہے تو میں وہاں ڈسکس کرتا ہوں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، پر آپ اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے، اس میں بہت سارے حقائق چھپے ہیں جن سے آپ صرف نظر کریں گی تو معاشرہ دن بدن تباہی کے دہانے کی طرف بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ جن سالوں کی آپ بات کر رہے ہیں نا، یہ وہی ٹائم ہے جس میں پاکستان میں 30 سالوں سے کرپشن کا بھوت جو ہے وہ ہمارے سر پر آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں نے ایسے مناظر بھی دیکھے، اور آپ یقین کر لیجئے کہ ایسا ریپیٹڈلی ہو رہا ہے کہ 5 وقت کی رشوت لی جاتی ہے اور 6 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ صرف اتنا، ایک زمانے میں یہاں پر ایک بات چیت بھی شروع ہو گئی تھی کہ اگر یہی کرنا ہے آپ نے تو کرپشن کو بل پاس کروا کے لیگلائز کرا دیجیے۔ اب میں آپ کو اس کے حرام پیسے کے نقصانات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرض کیجئے، کیونکہ کوئی باپ آ کے گھر پہ وہ کرپٹ ہو تو کبھی آ کے یہ نہیں بتائے گا یہ میری کرپشن کے پیسے، لیکن جب بچہ 14 15 16 سال کا ہو جاتا ہے نا تو اس کو ٹھیک سے معلوم ہوتا ہے کہ میرے باپ کی تنخواہ اصل میں کتنی ہے اور گھر میں پیسے کتنے آ رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح بیوی کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی اصل تنخواہ کیا ہے اور گھر میں پیسے کتنے آ رہے ہیں۔ آمنہ، اس بات کو بڑے غور سے سمجھنا ہوگا۔ تو آپ یہ دونوں فریقوں کے منہ بند کرنے کے لیے ان کو ایکسٹرا منی دیتے ہو۔ بچے ایکسٹرا منی لے کے باپ سے یہ نہیں پوچھتے کہ تم کماتے کتنا ہو اور آیا کتنا ہے۔ بیوی ایکسٹرا منی لے کر یہ نہیں پوچھتی کہ تمہاری تنخواہ کتنی ہے اور گھر کتنے آ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ گھر میں 4 5 6 جو لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے کانے ہیں۔ ایک ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر اکٹھے کھانا کھاتے ہوئے 5 یا 6 کانے لوگ، ان کا ایک دوسرے کے اوپر کوئی انفلوئنس نہیں ہوتا، وہ ایک دوسرے سے پوچھ تاچھ نہیں کر سکتے، وہ ایک دوسرے کو سمجھا نہیں پاتے۔ ایسی صورتحال میں جب حرام کا پیسہ آپ کی جڑوں میں جانا شروع ہوتا ہے تو لڑکیوں کو پتہ چل جاتا ہے، لڑکیاں جب جوان ہوتی ہیں، کہ میرا باپ کیا کر رہا ہے۔ ایسے لوگ، کرپشن کا پیسہ کمانے والے لوگ، ہمیشہ کرپٹ ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں۔ اس کرپٹ ایکٹیویٹی کی وجہ سے عمومی طور پر ان کے باہمی جھگڑے چلتے ہیں گھر میں، یا ایک ان سین بریک اپ چل رہا ہوتا ہے۔ صحیح۔ اس ان سین بریک اپ کی وجہ سے بچے جو ہیں دے ٹیک دا بینیفٹ جب وہ جوان ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ ہے ان کے بگڑنے کا وہ معاملہ جس میں وہ کوئی بھی رستہ اختیار کر سکتے ہیں، یا وہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں ایک سائیڈ کے، یا وہ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں ایک سائیڈ کے، لیفٹ اور رائٹ کی طرف، اور اس کا نتیجہ ایونچولی ہمارے ملک کو بھگتنا پڑتا ہے۔ ایسے بچے زیادہ پیسے لے کر اسکول، کالج اور یونیورسٹی پہنچتے ہیں۔ مس یوز آف منی ہوتا ہے، اور مس یوز کو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کے طریقے کیا کیا ہے۔ وہ پھر ہر سینس میں۔ دوسری بات،
30 سال پہلے یہاں میرٹ ہوا کرتا تھا. بالکل. ہر گدھے گھوڑے کو ایک میز پر نہیں بٹھایا جاتا تھا. جو ڈیزرو کرتے تھے ان کو داخلہ ملتا تھا, جو نہیں ڈیزرو کرتے تھے وہ کام کرتے تھے جس کے لیے وہ دنیا میں آئے ہوئے. مطلب آگے پڑھائی کرنا ان کے بس کی بات نہیں ہے. اب کیا ہوا, ایک ٹاپر کے ساتھ ایک ایسا لڑکا صرف فنڈز کی بنیاد پر پہنچ گیا ہے, یا ایسی لڑکی پہنچ گئی ہے جنہوں الف تک کوکو بے نہیں ہوندا. تو آپ نے کیا کیا, گدھے اور گھوڑے کو ایک ہی بینچ پر بٹھا دیا ہے. اس کے نقصانات کیا ہوتے ہیں کہ ایسی لڑکیاں اور ایسے لڑکے جن کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی پڑھائی میں, وہ کسی اور کام میں اپنے آپ کو ڈسکرمنیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اس ڈسکرمنیشن میں بے حیائی پہلا طریقہ ہے. صحیح. شکریہ سر, آپ نے اپنی مصروفیت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا, اس کے لیے ہم آپ کے مشکور ہیں. اور جو بھی آپ نے باتیں کی ہیں وہ بڑی دل کو لگنے والی ہیں. یہ بے حیائی کدھر سے آتی ہے, یہ عائشہ اکرم جیسے لوگ کدھر سے آتے ہیں, ابھی سمجھ آ گیا ہوگا. دیکھتے رہیے اسٹے ود آمنہ. اللہ حافظ.